السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الگ خبر، میں ہوں علی سرور۔ وفاقی حکومت نے ایک بار پھر دواؤں کی قیمتوں میں 50% اضافہ کر دیا ہے۔ موجودہ حکومت نے یہ پہلی بار نہیں بلکہ 12ویں بار دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ جان بچانے والی ادویات ہوں یا شوگر کے مریضوں کی دوائی انسولین ہو، ان سب میں ظالمانہ اضافہ ہوا ہے اور 3 سال میں ادویات کی قیمتوں میں یہ 500% تقریباً اضافہ کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا وزیر صحت عامر کیانی صاحب کو ہٹایا گیا تھا اور عمران خان صاحب نے ان کو نوٹس دیا تھا اور کہا تھا کہ 72 گھنٹوں میں قیمتیں واپس ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، ان کی وہاں سے چھٹی کی گئی۔ کہا یہ جاتا ہے جی بہت بڑا اسکینڈل ہے جو اس گورنمنٹ شاید ہی ختم ہو جائے تو اس کے بعد رپورٹ ہوگا اور پتہ چلے گا کہ کنہیں فائدہ پہنچایا گیا ہے دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ کر کے۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم خبر جس میں ہم ضرور بات کریں گے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن نے بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے آئندہ انتخابات میں ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنانے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ گزشتہ روز کوئٹہ میں ایک جلسہ ہوا جو بڑا کامیاب جلسہ تھا جس میں بہت بڑے بڑے نام شامل ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں، جس میں سابق وزیر اعلیٰ ہیں ثناء اللہ ظہری صاحب ہیں، اس کے علاوہ گورنر بھی رہے، وفاقی وزیر بھی رہے سیفران کے لیفٹیننٹ جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب، سابق رکن بلوچستان اسمبلی کرنل یونس چنگیزی صاحب، نواب محمد خان شاہوانی، آغا کریم سمیت متعدد بڑے نام ہیں جو شامل ہوئے ہیں، اور ایک وزیر ہیں پی ٹی آئی کے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی وہی بہت جلد پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں گے۔ تو کیا یہ لوگ شامل ہوئے ہیں؟ کیا نون لیگ کا بلوچستان سے بھی صفایا ہو گیا؟ اور دوسری بات پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو لوگ یہ کہتے تھے کہ جناب سندھ تک محدود ہو گئی یہ پاکستان پیپلز پارٹی، وہ آزاد کشمیر الیکشن اور اب بلوچستان اسمبلی، ان کے بعد اگر دیکھیں تو آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں جی سب سے پہلے کہ دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ کیا اس گورنمنٹ نے، بہت ساری دیگر چیزوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، مہنگائی کا ایک طوفان ہے، سونامی ہے جو عمران خان کہا کرتے تھے، نئے پاکستان کے دعوے اور نعرے بھی ہوا کرتے تھے۔ اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں، دانشور ہیں شہزاد شاہ جیلانی صاحب، بہت شکریہ سر آپ تشریف لائے، اور اس کے علاوہ ٹیلی فون پہ ہمیں جوائن کریں گے سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے بھی اور تحریک انصاف کے بھی۔ آغاز کرتے ہیں، شاہ صاحب کیا کہیں گے؟ دواؤں کی قیمتوں میں اس گورنمنٹ نے ایک بار پھر اضافہ کیا ہے، بالخصوص جان بچانے والی ادویات تک ایک بار پھر اس میں 50% اضافہ، اور ٹوٹل یہ دیکھ لیا جائے ان 3 سالوں میں تو تقریباً 500% دوائیں مہنگی ہوئی ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ جی سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ کے اس پروگرام میں پہلی بار شرکت کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں، اور جو سوال ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ مہنگائی تو دیکھیں ایک انفلیشن تو ریکارڈ توڑ انفلیشن ہم نے دیکھی ہے، جتنے بھی پرانے ریکارڈ تھے سارے ٹوٹ چکے ہیں۔ اس میں اب ایک بات یہ آ رہی ہے کہ جو اشیاء ضروریات جو ہوتی ہیں عام اسینشل کموڈیٹیز، اس میں اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں دوائیں وہ چیز ہیں، ایک تو ویسے ہمارا جو ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ یا اس اسٹینڈرڈ اور کوالٹی کا نہیں ہے جو ہمارا ہونا چاہیے یا اس خطے میں یا دنیا بھر جو ہوتا ہے۔ دوائیں جو ہیں ہماری جو ایک کہتے ہیں کہ جو سطح غربت سے نیچے ہماری جو ہے آبادی وہ میجورٹی ہماری ہے، 60% ہے ہماری۔ اب اس میں اگر ہم دواؤں کو بھی اگر مہنگا کر رہے ہیں اور اس کے لیے کوئی ایسا کوئی پلان حکمت عملی نہیں ہے، یا اگر ہم صرف کہتے ہیں کہ جی صحت کارڈ ہوگا، ہم کہتے ہیں جی فلانی جگہ سے آپ جو ہے اس کی تصدیق کروا لیں، بیت المال سے اور زکوٰۃ سے چلانا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ عوام پر بوجھ ڈالنے کے مترادف ہے۔ حکومت کو جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی میرا خیال ہے کہ ان کو ریویو کرنی چاہیے اپنی پالیسی، اور اس میں اگر کوئی ایسا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا اگر کوئی پرابلم ہے اس کو فکس کرنا چاہیے۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس اتنی ساری فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، لوکل مینوفیکچررز ہیں، آخر وہ کیا چیز ہے، کیا وجہ ہے جو فورس کرتی ہے دواؤں کو جب تک وہ مارکیٹ میں آتی ہیں، کیا وہ ہول سیل ریٹ سے ریٹیل ریٹ اس کا فرق آ رہا ہے، یا وہ جو اس کا جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس میں کوئی ایسی چیز ہے۔ حالانکہ حکومت نے تو بڑے دعوے کیے تھے اور انہوں نے اپنے طور پہ بہت ساری سبسڈیز دی تھیں، بہت سارے ایسے جو ہیں انہوں نے اعلانات کیے تھے جس میں سرجیکل اکوپمنٹس کے حوالے سے، جس میں ایسے بہت سارے جو ہے وہ اپریٹس تھے ان کے حوالے سے، لیکن ہمیں اس کا ایک نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب یہ بات ہو گئی کہ یہ تو ایک پرابلم ہے، لیکن اس کا سلوشن دیکھیں ابھی 3 سال ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو، ابھی تک وہ ڈٹرمن نہیں کر پا رہے ہیں۔ پرائسز کنٹرول جو ہے جو سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہے SPI، اس کے بارے میں بہت ساری بات ہو چکی ہے،
تو آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم کہ دے شوڈ سیریسلی کنسیڈر اس پہ وہ دیکھیں. اچھا اس میں شاہ صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل درست ہے. اس میں ایک اور بات میں چاہوں گا کہ بہت ساری جان بچانے والی ادویات ہیں جن کے مینوفیکچرنگ پلانٹ جو ہیں یہاں نہیں ہیں اور باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہیں تو پھر تو ظاہر ہے ہمیں مہنگی پڑیں گی. تو جہاں اس گورنمنٹ نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے یا نون لیگ کے حوالے سے بہت ساری خامیاں ہمیں اب تک گنوائی جا رہی ہیں تو انہوں نے خود بھی اب تک کوئی پلانٹ نہیں لگایا مینوفیکچرنگ کے حوالے سے. دیکھ وہی بات ہے کہ جو اتنی بڑی ہم دعوے دیکھ رہے تھے, سوچ رہے تھے کہ شاید کچھ ہو جائے گا, شاید کچھ ہو جائے گا, گورنمنٹ نے اس فرنٹ پہ اٹ ہیز فیلڈ میزربلی. اور دوسرا یہ کہ ہم نے دیکھا بڑی رد و بدل ہوتی رہی, وزیر کبھی کوئی مشیر صحت آ گئے, کبھی کوئی وزیر آ گئے, کسی پہ دواؤں کی ایک مافیا کا ایک الزام اور ٹھپا لگا تو ان کو نکال دیا. آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ابھی جب گورنمنٹ جائے گی تو اس کے بعد شاید کوئی پروب ہوگی اور وہ عوام کے آگے آئیں گی باتیں کہ معاملات کیا تھے. لیکن میرا جو جہاں تک میرا ماننا ہے یا جو میری سمجھ ہے اس میں بھی ایک کارٹل ہے. جیسے کہ اگر شوگر میں تھا, جیسے کہ اگر فلاور میں تھا, ویٹ کا آپ نے دیکھا, تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی ایک کارٹل ہے اور وہ کس کے انٹرسٹ کو کون سیف گارڈ کر رہا ہے یہ آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے. یا ہو سکتا ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف میں سے آواز لگ جائے. نہیں اس میں شاہ صاحب جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ جناب ہو سکتا ہے جسے میں نے انٹرو میں کہا اور آپ بھی اس بات کو کر رہے ہیں تصدیق, لیکن جب وہ دعوے یہ کیے جاتے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے کہ جناب احتساب جو ہے بلا تفریق ہوگا اور فوری ہوگا, تو احتساب اگر ہو رہا ہے تو عامر کیانی صاحب کے حوالے سے بہت زیادہ تحفظات ہیں لوگوں کے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ایک اسکینڈل ہے دواؤں کے حوالے سے کیونکہ جس طرح قیمتیں بڑھائی گئی ہیں اور خان صاحب کے کہنے کے باوجود بھی انہوں نے 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا ان کو, لیکن اس کے باوجود قیمتیں نیچے نہیں آئی تھیں. جی دیکھیں اس میں ایک اگر آپ مجھے اجازت دیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 2012 میں 13 میں اور وفاقی حکومت, اس میں جو سٹنگ پرائم منسٹر اس وقت کے تھے یوسف رضا گیلانی صاحب, ان کے بیٹے اور مخدوم شہاب الدین صاحب تھے, ان کے اوپر ایک ایفیڈرین کا معاملہ آیا, ایف آئی اے نے کارروائیاں کی, اریسٹ کیا گیا, باقاعدہ سختی سے نپٹا گیا. تو اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ ادارے جو ہیں وہ بھی گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے اور ایک معاملہ آیا اس کے بعد پھر اس پہ کارروائی ہوئی, ایف آئی اے ایکشن میں آئی, ہمیں ابھی پتہ نہیں کیوں کوئی ہمیں کارروائی ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی. ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ اگر کوئی افسر یا کوئی ادارہ اگر حکومت میں کی صفوں میں بیٹھے کچھ اشخاص کچھ شخصیات کو جو ہے اگر وہ پروب کرتا ہے تو پھر وہ ہم دیکھتے ہیں اس کا تبادلہ ہو جاتا ہے, وہ پھر اس کو لاہور جو ہے وہ تبادلہ اسلام آباد کیا جاتا ہے اور اس کیس سے ہٹا دیا جاتا ہے, ایک پریشر ایک ماؤنٹ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو حکومت کی یہ بڑی ناکامی ہے کہ ان کے جو ماتحت ادارے ہیں وہ اب تک کوئی صورتحال جو ہے وہ اب تک اس پہ نہ قابو پا سکیں, نہ اس کا کوئی حل دے سکیں, نہ جو کلپریٹس ہیں ان تک ان کے ہاتھ پہنچیں. تو میں ایک واضح ایک آپ کے پاس ایک یہ ہے کہ آپ اس کو کمپیریزن اگر کریں تو ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ اگر ول ہوتی ہے, اگر ول کے ساتھ اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ایک معاملہ ہے, گڑبڑ ہوئی ہے, اس کو کریکٹ کرنا ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کے لیے آپ کو ایک پولیٹیکل ول چاہیے جو کہ مجھے ابھی اس گورنمنٹ میں نظر نہیں آ رہی آپ کو. اچھا اس میں ایک اور بات بھی شاید کیونکہ اگر ہم این آر او کی بات کرتے ہیں, یہ تو کہہ رہے ہیں جی نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اور رہنما ہیں ان کو این آر او نہیں دیں گے. خان صاحب بار بار یہ بات دہراتے بھی ہیں, لیکن اپنے لوگوں کو وہ چاہے جہانگیر ترین ہو یا عامر کیانی صاحب ہوں, کیونکہ عامر کیانی صاحب کو اور تو کوئی وجہ نہیں تھی ہٹانے کی, وفاقی وزیر صحت تھے. اچھا اس پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں. اچھا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نثار چیمہ صاحب, ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں, انہیں بھی شامل کریں گے جی ہم, اور ان سے بات بھی کریں گے, ان سے پوچھیں گے کہ ادویات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہوا اور بلوچستان کی جو صورتحال ہے اس پر بھی ان سے ہم بات کریں گے. جبکہ علی مدد جدک صاحب ہیں, صدر پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان کے, انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. آئی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. نثار چیمہ صاحب آپ سے آغاز کریں گے, کیا کہیں گے دواؤں کی قیمتوں میں اس گورنمنٹ نے 50% تقریباً پھر اضافہ کر دیا ہے, کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیے میں تو ان سے یہی کہوں گا کہ عوام کے ساتھ جو ظلم کیا ہے, عوام کی کیسے نکل رہی ہیں, عوام کیا ہے ان کی سنائی بھی دے رہی ہے, میں ان کی تسلی ابھی نہیں ہو رہی. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا, عوام کو آپ کس حال میں آپ نے بچا دیا اور آپ کیا حال ان کا کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں گزارش یہ کہ عوام کا جینا نے مشکل کر دیا ہے, ہر چیز کی قیمت آپ دیکھیں, گیس, بجلی, پیٹرول,
آٹا، چینی، آج دالیں، ہر چیز کی قیمت. اور اب یہ ہے کہ دواؤں کی قیمتیں بار بار یہ بڑھا رہے ہیں. آپ کو یاد ہے جس سے آپ نے ابھی ذکر فرمایا کہ عامر کیانی صاحب کو جب وزارت سے ہٹایا گیا اور یہ کہا گیا کہ ان کے خلاف بڑے بڑے اسکینڈل ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ ان کے عمران خان صاحب نے ملک کے پرائم منسٹر میں کے دل میں کرپشن کے خلاف کتنی نفرت ہے کہ انہوں نے وہاں سے وزارت سے ہٹا کر پوری پارٹی کا پی ٹی آئی کا جنرل سیکرٹری بنا دیا. کہ یعنی گویا یہ ہے کہ آپ تو بڑے کام کے آدمی ہیں، آئیے پوری پارٹی کی قیادت فرمائے. یہ ہے ان میں یہ کہ sense of یہ جو dislike بات for کر رہے ہیں corruption. نثار چیمہ صاحب، اس میں دو رائے پی ٹی آئی والے دے رہے ہیں. ایک تو کہتے ہیں دیکھیے جی اگر تھوڑا سا بھی ان کے خلاف آواز بلند ہوئی تو خان صاحب نے ہٹا تو دیا، اور ہٹا کے پوری پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا. پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا. یہی اچھا، اس کو کیا ہم آسان الفاظ میں این آر او نہیں کہیں گے؟ بالکل این آر او دیکھیں، این آر او قدم قدم پہ انہوں نے دیا ہے. دیکھیں آپ کی محترمہ دیکھیں اپنی ہمچیرہ صاحبہ کو این آر او دیا. اپنے آپ کو دیکھیں، بات یہ کہ بنی گالا کا سارا گھر جو تھا ایک بالکل بہت بڑی ریگولیرٹی تھی، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ریگولائز کرا لیا. یہ فیصلہ کہ یہ ٹھیک ہے تھوڑا بہت جرمانہ دے کے ریگولائز کروا لیا. کیا یہ سہولت عام لوگوں کے لیے بھی ہے؟ نہیں. کیا یہ ہے کہ ان کی جو بہن کے لیے سہولتیں عام لوگوں کے لیے بھی ہیں؟ عامر کیانی کے لیے سہولتیں عام لوگوں کے لیے بھی ہیں؟ کیا یہ آٹا مافیا، چینی مافیا کے اس میں ٹھیک ہے اس میں چیمہ صاحب عام لوگوں کے لیے بھی ہیں؟ سر صحیح کی فرما رہے ہیں. توقف کیجیے سر، توقف کیجیے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھائیں. حاجی علی مدد تاجر صاحب بھی ہیں اور شہزاد صاحب جیلانی صاحب اسٹوڈیو موجود ہیں. ہم ایک سوال رکھنا چاہ رہا ہوں میں آپ تینوں کے سامنے، پہلے آپ جواب دے دیجئے کہ اس گورنمنٹ کی پرفارمنس کی جو بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی آٹا، چینی، دال، گیس، پیٹرول سب چیزیں اس نے مہنگی کر دی. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی دیکھ لیں جی بی کا الیکشن وہ جیت گئے، کشمیر کا الیکشن وہ جیت گئے، تو سر یہ اس طرح کی مطلب فتوحات بھی ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ. وہ کہتے ہیں جی ثبوت تو عوام یہی دیتی ہے نا کہ ووٹ دے کے آپ کو کامیاب کرتی ہے، اس کا مطلب ہے آپ پر ان کو اعتماد ہے. عوام کا اگر رائے دیکھنی ہو، عوام کی خواہشات دیکھنی ہو تو آپ مریم نواز کے جلسے دیکھیں یا عوام کا جوش خروش دیکھیں. ان کے مقابلے میں تو پی ٹی آئی کی چھوٹی چھوٹی جلسیاں تھیں. عمران خان صاحب خود بھی جان گئے ہیں، چھوٹی چھوٹی جلسیاں جیسے فارن میٹنگ ہوتی ہے. عوام نے اپنی خواہش کا، اپنی رائے کا بالکل واضح طور پر اظہار کر دیا تھا اسمبلی نون چاٹ میں. لیکن عوام کی خواہشات کے برعکس کے نتائج آئیں گے یا اعلان کروائے جائیں گے، اس طرح کے نتائج کا اعلان ہوگا تو یہ بڑی بدقسمتی ہے ملک کی. اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، یعنی عوام کی رائے کا احترام کرو. سر ووٹ کو عزت دو کی وجہ سے تو عوام اور یہ کہ نتائج کا اعلان کسی اور کے حق میں ہو جائے. سر ووٹ کو عزت دو پہ آپ چل رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بھی پھر گروپ ہم شامل کریں مریم نواز والا کہ شہباز شریف کی سائڈ پہ نہیں ہیں آپ؟ نہیں، ہم تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو بیانیہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو، اس پہ کوئی شخص اختلاف نہیں کر سکتا. ایون جنرل مشرف جو ہے جس نے آئین کو پامال کیا، اس سے پوچھے وہ بھی کہے گا کہ ووٹ پہ عزت دینی چاہیے، یعنی عوام کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. اس کے بارے میں بیانیے کے بارے میں یہ ہے کہ کوئی اختلاف نہیں ہے، اور ہمارا مقصد جو ہے منزل ہے اس کے بارے میں بھی پارٹی میں مکمل یکسوئی ہے. اور بیانیہ کیا ہے؟ سر اس بیانیے کی وجہ سے قانون کی حکمرانی ہو، ٹھیک ہے، بالادستی ہو اور عوام کی رائے کا احترام کیا جائے. یہاں تک تو بات درست ہے، لیکن یہ جو نواز شریف صاحب کے جس قسم کے بیانات تھے سر، کل ہم نے دیکھا کہ جلسہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئٹہ میں، اور وہاں پر آپ کے جو بڑے بڑے نام تھے بلوچستان سے، وہ سابق وزیر اعلیٰ ثناء اللہ زہری صاحب ہوں یا سابق گورنر لیفٹیننٹ جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب ہوں، یہ سارے سر چھوڑ کر شامل ہو گئے پیپلز پارٹی میں. تو بلوچستان سے تقریباً صفایا ہی ہو گیا ہے نون لیگ کا. نہیں، ان کے ہمارے پرانے ساتھی ہیں، ہمیں ان کے جانے کا مجھے ذاتی طور پہ افسوس ہے، اور مجھے امید ہے، مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ پھر واپس وہ اپنے اصل گھر میں آئیں گے، اپنے قافلے میں شامل ہوں گے مسلم لیگ نون میں. انشاءاللہ وہ واپس آئیں گے. نہیں تو سر آپ نہیں سمجھتے کہ بیانیے کی وجہ سے چھوڑ کر گئے ہیں وہ؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو کیا وجوہات بنی سر پھر؟ دیکھیں بیانیہ جو ہے، کیا کوئی شخص اس سے اختلاف کر سکتا ہے کہ عوام کی رائے کا احترام کیا جانا چاہیے؟ تو سر وجوہات کیا ہیں پھر؟ نہیں، مجھے وجوہات کا پتہ نہیں ہے، لیکن جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، غلط فہمی ہوئی ہے، اللہ کرے کہ وہ غلط فہمیاں دور اور واپس اپنے اصل گھر میں، اصل قافلے میں شامل ہوں. اصل گھر جو ہے وہ نون لیگ ہے. اچھا اس پہ حاجی علی مدد تاجر صاحب آپ کو شامل کریں گے، صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان سے. سر یہ بڑے بڑے نام شامل ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں. حاجی صاحب اب ظاہر ہے یہ تمام لوگ وہی ہیں جن کے خلاف عدم اعتماد بھی آپ لائے تھے اور اس کے باوجود بھی آپ کی پارٹی میں شامل ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو علی صاحب آپ کا مہربانی
एक तो मेरे नाम के साथ अली मदद जत लिखा हुआ, मैं जतक हूँ। जी जब तक सर इसको भी दुरुस्त करा लेते हैं, ठीक है, काफ दे दूं। बात ये है कि कल जो पीपल्स पार्टी में बलूचिस्तान से अहम कद्दावर शख्सियत पीपल्स पार्टी में शमूलियत कही है। देखिए, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी एक्स वजीर आला, इनका जो वालिद साहब था सरदार दोस्ता खान जरगज़ई साहब, वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ वो बलूचिस्तान में दिन रात मेहनत करके पीपल्स पार्टी को फाल कर रहे थे। तो मैं ये चीमा साहब के गोश गुजार करूं, हमारे अच्छे मोअज़्ज़िज़ इंसान है, पार्लियामेंटेरियन है। मैं समझता हूं कि नवाब सनाउल्लाह ज़हरी अपने घर में आ गए हैं, अभी किसी और घर की मेरे ख्याल में उसको जरूरत नहीं होगा। आज जो बलूचिस्तान में मैं समझता हूं कि ये दो नाम आपने लिए, इनकी 3 साबिका जिले नाज़म खुजदार क्वेटा, डिप्टी मेयर क्वेटा और अपना मेयर हमारे नसीराबाद, तो मतलब अभी अगर आप देखें तो बलूचिस्तान में नून लीग का मैं समझता हूँ कि सफाया हो चुका है। सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत की, आधा बलूचिस्तान शमूलियत की है, और जो जो लोग वर्कर शमूलियत की, देखिए ये सब जो इमरान खान की मैं समझता हूँ कि नफरत की वजह से, जिसने महंगाई को खत्म करने की बात की थी, जिसने बलूचिस्तान के लोगों की ऐसा से महरूमी को खत्म करने की बात की भाई साहब दुरुस्त है आपकी बात, लेकिन ये अगर इमरान खान से तंग हैं लोग, तो नून लीग वाले क्यों तंग हैं? नून लीग तो जाहिर अपोजिशन में है, तो पीटीआई वालों को छोड़कर आना चाहिए ना। जिस तरह पीटीआई के एक वजीर हैं, आप नाम लेना चाहें तो ले भी दें उनका, उनसे भी कोई बात हो रही है आपकी, कहा जाता है वो भी पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले हैं। सर ये उर्दू का एक वो है कि अभी तो पार्टी शुरू हो गया, आप देख लें कितने लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आएंगे। इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ बनने जा रहा है, और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी बहुत आगे जा रहा है। अच्छा, सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन आसिम भी हमारे साथ मौजूद हैं, आसिम रजा साहब, आपको खुशामदीद। अच्छा, अलीमद ताजी साहब, ये एक बात मैं चाहूँगा आपसे ज़रूर मैं पूछूँ कि जिस तरह आप वजूहात तो आप नहीं बताना चाह रहे, चले मैं नाम ले देता हूँ कि तस्दीक कीजिएगा आप, क्या यार मोहम्मद रिंद साहब भी राब्ते में हैं और बहुत जल्द हिस्सा बनेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? देखिए, बहुत सी पार्लियामेंटेरियन है हमारे जो बलूचिस्तान से, खुसूसन क्वेटा शहर से। सरदार साहब ने बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, हमारे काबिल एहतराम है। तकरीबन 8 से 9 सिस्टम जो मेंबर असेंबली है, कुछ कैबिनेट का हिस्सा है, वो भी राब्ते में है डायरेक्ट हमारे पार्टी की क़यादत के साथ। इंशाअल्लाह ताला वो सारे लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आएंगे, पासपोर्ट में शामिल होने वाले हैं। इस पर क्या कहेंगे शाह जिलानी साहब कि ये तो कह रहे हैं कि काफ़ी लोग मजीद भी हैं, लेकिन इस बात से क्या कहेंगे जिसमें मैंने सवाल उठाया, हाजी साहब के सामने भी रखा और निसार चीमा साहब के सामने भी, कि अगर पीटीआई से लोग तंग हैं तो नून लीग वाले फिर छोड़ के पीपल्स पार्टी में क्यों शामिल हो रहे हैं? नहीं, देखें, जो एक तो खला होती है, वो खला जो है वो किसी भी सियासी जो प्रोसेस होता है या कोई सियासी जो अमल होता है उसके लिए अच्छी नहीं होती। उसमें बेचैनी बढ़ती है, बेयकीनी बढ़ती है, और एतमाद जो है उसकी जो है वो कमी हो जाती है वाकई। अब इसमें मसला ये है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ PMLN से जो छोड़ कर आ रहे हैं लोग, उनकी देखें, आपने निसार चीमा साहब से पूछा, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कोई मसला नहीं है। मसला तो था जब PDM के जलसे थे और बयानिए का भी मसला था, और जब वो इदारों पर उंगलियां उठाई जा रही थी तो जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब ने वाज़े ही अपनी एक जो है वो एक अपनी रिजर्वेशन जो है वो पार्टी की क़यादत को शो की कि आप इतना खुल के आप जा रहे हैं और इस तरह मुनासिब नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर उनका ख़ुद का भी एक ताल्लुक़ फ़ौज से रहा है, और वो भी समझते थे कि हालात जो हैं वो किस समत में जा रहे हैं। और बलूचिस्तान वैसे भी देखें एक टेस्टेड और एक एक्सपेरिमेंटल एक प्रोविंस रहा है। अनफॉर्चुनेटली मैं माजरत चाहता हूँ, ये अल्फाज अदा करने मजबूरी में मुझे पड़ रहे हैं कि वहाँ पर तो देखें कोई एक आइडियोलॉजिकल तो बात ज़रा कमी होती है, या तो वहाँ नेशनलिस्ट है या बलोच सरदारी है, या फिर अगर कोई आइडियोलॉजी अगर है, जैसा कि कल जो है वो अब्दुल कादिर बलोच साहब ने या नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने कहा कि यहाँ पे एक आइडियोलॉजिकल वोट है जो कि भुट्टोइस्ट वोट है, पीपल्स पार्टी का वोट है, जियाले का वोट है। ठीक है, उसकी आप एक क्वांटिटी को इनएडिक्वेट आप कह सकते हैं, लेकिन मौजूद है। तो अब जब वो एक प्रोसेस जब होता है तो नेचुरली वो फिर कुव्वतें आती हैं, और फिर कुछ ऐसी कुव्वतें भी हैं वो भी अपना एक यहीं पर यही मैं बात करना चाह रहा हूँ निसार चीमा साहब
کہ آپ کو شکایت تو نہیں ہے کسی کے کہنے پر یہ لوگ تو نہیں جا رہے؟ یہ کہتا ہوں کہ جو اظہری صاحب اور جنرل عبدالقادر فیروز صاحب کی غلطفہمیاں ہوئی پاکستان مسلم لیگ نون سے، وہ یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اور میری تو بالکل یہ مجھے ان کے جانے کا افسوس ہے۔ ظاہر ہے دیکھیں نا، کوئی بھی ساتھ رہا ہو، اکٹھا ساتھ ہم نے سفر کیا ہو، کوئی بھی ساتھی چھوڑ جائے تو ظاہر ہے دیکھو دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، اور اس طرح کی قابل احترام شخصیات اگر چھوڑ کے جائیں گی تو ظاہر ہے ہمیں دکھ بہت زیادہ ہوگا، اور اسی لیے میں نے اس خواہش کا اظہار کیا، اس توقع کا اظہار کیا، اور میری خواہش ہے کہ وہ واپس آئیں، مسلم لیگ نون میں آئیں۔ اچھا اور ایک وجہ چیمہ صاحب، ایک وجہ یہ بھی ہے جو ذرائع ہمارے کہتے ہیں کہ ایک جلسہ کیا تھا میاں صاحب نے کوئٹہ میں، اور نومبر کے غالباً بات ہے کہ اسٹیج پر اختر مینگل صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے منع کیا تھا کہ جی میں اگر آپ رکھیں گے ثناء اللہ زہری صاحب کو اسٹیج پر تو میں نہیں بیٹھوں گا، اور وہاں سے بات خراب ہوئی آپ کی قیادت سے۔ مجھے دیکھیں اس کا پتہ نہیں ہے، یہ تو میں جانتا نہیں ہوں، لیکن یہ کہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیانیے کی بات تو نہیں ہے نا۔ سر میں تو اگر کوئی ایسی بات ہے، بات یہ بھی کوئی ہے، ایسی اگر اس طرح کی کسی بات سے غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، تو وہ اس کو انہیں آسان طریقے سے اس کو مینج ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس کا مطلب بیانیے کی تو بات نہیں ہے، بیانیے سے اختلاف تو نہیں ہے ان کو۔ چیمہ صاحب ایک چیز ہے، میں نے کہا کہ کسی کو بھی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ ووٹ کو احترام ہونا چاہیے، عزت دینی چاہیے، عوام کی رائے کا احترام ہونا چاہیے، ملک میں آئین کی سر اگر اختلافات نہیں ہیں تو شاہد خاقان عباسی صاحب اور شہباز شریف صاحب کے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو بیانات آئے ہیں وہ آپ کے سامنے، وہ بیانیے پہ تو سلوات ہو رہی ہے، اور چودھری تنویر صاحب کا بیان بھی ہے۔ بیانیے پہ دیکھیں، بیانیہ یہ اصل مقصد جو ہے، وہ جو منزل ہے، یعنی ملک میں قانون سر یہ بیانیہ پٹ نہیں گیا آپ کا کشمیر الیکشن، پھر آپ کا یہ سیالکوٹ والا الیکشن، ضمنی الیکشن جو ہوا وہ بھی ہار گئے آپ؟ دیکھیں وہ جو ہے نا، جس طرح میں گزارش کر رہا ہوں، دیکھیں 2018 کا الیکشن ہو، گلگت بلتستان کا الیکشن ہو، آزاد کشمیر کا الیکشن ہو، سیالکوٹ کا الیکشن ہو، یہ ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں، سر اور یہ کس طرح عوام نے تو کڑیاں، اپنی رائے کا چیمہ اظہار، صاحب دیکھیں عوام کی، نہیں آپ کو چیمہ نہیں صاحب پتا دیکھیے کہ کڑیاں مریم کس طرح نواز ملا کے رہے ہیں جلسے آپ؟ کتنے بڑے بڑے جلسے ہوئے، عوام کا جو شکروش آپ ہاں نے بالکل دیکھا، درست ہے، مریم نواز صاحبہ کے جلسے واقعی بڑے ہوئے ہیں، لیکن اس تو میں جو نتائج سر آئے وہ لیکن عوام کی خواہشات کے برعکس ہیں۔ لیکن سر 10 ضمنی الیکشنز میں سے 8 پی ٹی آئی ہاری ہے، تو ہم کیا سمجھیں اس بات کو؟ ایک طرف تو پی ٹی آئی ہار بھی رہی ہے اپنی حکومت ہوتے ہوئے، اور دوسری طرف اگر وہ جیت جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو دھاندلی ہو گئی۔ وہاں بھی سو دھاندلی کے تمام ہتھکنڈے استعمال کیے، لیکن وہاں کامیاب نہیں ہوئے، چلے ایک جو کچھ جگہوں پہ کامیاب ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑے فری اینڈ فیئر الیکشن ہے اور یہ کہ اس سے عوام کی رائے کا اظہار ہو رہا ہے، عوام کی رائے اور خواہشات کے برعکس یہ نتائج آ رہے ہیں۔ اچھا خواہشات کے برعکس نتائج آ رہے ہیں۔ حاجی علی مدد جتک صاحب، آپ بھی یہی بات کریں گے کہ بیانیے کی وجہ سے ان لوگوں نے پارٹی نہیں چھوڑی، بلکہ وہ جو میں نے بات کی اختر مینگل صاحب والی کہ جلسے کے اسٹیج کے اوپر وہ مسئلہ ہوا کہ بٹھایا نہیں گیا، اور اختر مینگل صاحب کے کہنے پر وہیں سے بات خراب ہوئی اور پھر آپ کے رابطے میں آئے لوگ؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب نواب ثناء اللہ زہری مسلم لیگ میں شمولیت کیا، جب اپنا جنرل عبدالقادر اور ان کے لوگوں نے اس ٹائم مسلم لیگ کا جو حالات تھا بلوچستان میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی زیرو اس طرح تھا، نواب ثناء اللہ زہری نے جب شمولیت کیا، پھر اپنے حلقے جہلاوان میں جب کمپین میں تھا، تو آپ نے خود دیکھا کہ کسی مسلم لیگ کے وجہ سے ان کے بچوں پہ جو ہے نا وہ بم بلاسٹ ہوا، ان کا بیٹا شہید ہو گیا، ان کا بھائی شہید ہو گیا، ان کا بھانجا شہید ہو گیا، ان کے 2-3 گنمین شہید ہو گئے۔ اس نے جان کو ہاتھ پہ رکھے، اس نے مسلم لیگ کو تقریباً جو ہے نا اس نے مسلم لیگ نون کو دیا۔ اس کے باوجود بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب پی ڈی ایم کا جلسہ تھا جس میں خود تھا، اختر مینگل نے ثناء اللہ اپنا میاں نواز شریف کو کہا تھا کہ اگر نواب ثناء اللہ زہری اسٹیج پہ آئے گا تو پھر میں چلے جاؤں گا، اور اپنا نواز شریف نے اتنے بڑے قدر شخصیت کو، اتنے چیف آف جہلاوان کو، ایک چھوٹے جو ایک قوم پر جو نفرت کی سیاست یہاں پہ کرتے ہیں، جو ملک کے خلاف بات کرتے ہیں، ان کو اہمیت دیا، جو ملک کے ساتھ وفادار تھے ان کو اہمیت نہیں دیا۔ پھر بھی اس نے برداشت کرنے کی کوشش کیا۔ جو ایک دوسرا جو پروگرام ہوا وہاں میاں صاحب نے سے اس کے ویڈیو لنک پہ جو خطاب
सर अच्छा थोड़ा सा आवाज़ का हाजी साहब एक छोटा सा ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद यही बात हम आसिम रज़ा साहब के सामने भी सामने रखेंगे कि जनाब ये जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है मुल्क में कि अगले इलेक्शन से पहले ही हमें पार्टी पोजीशन नज़र आना शुरू हो गई है कि कौन सी पार्टी बैक फुट पे जा रही है और कौन सी फ्रंट फुट पर खेल रही है। इस पर हम बात करेंगे, छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अलग खबर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं जी महंगाई के अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ्रंट फुट पर खेल रही है, जिससे मैंने कहा कि बहुत सारी जमातें हमें बैक फुट पर खेलती नज़र आ रही हैं। अब कुछ इस किस्म की सूरत हाल बन गई है। जिस तरह नून लीग के हवाले से हम बात कर रहे थे ब्रेक को जाने से पहले, निसार चीमा साहब भी बैक फुट पर खेल रहे थे। आसिम रज़ा साहब को मैं शामिल करूँगा, सीनियर एंकर पर्सन है, सहाफ़ी हैं। आसिम रज़ा साहब, बात कर रहे हैं हम कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब हमें फ्रंट फुट पर खेलती नज़र आ रही है, और इसी पर शाहद जिलानी साहब आप क्या कहेंगे कि ये जो तब्दीली आई है, आप क्या समझते हैं कि वो जो हमने देखा कि कौमी सलामती की मीटिंग होती है, मीटिंग के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कश्मीर में अच्छा खासा कैंपेन चला रहे थे, अचानक जाना पड़ जाता है उनको अमेरिका, और फिर वापस आते हैं और हम देखते हैं कि बहुत सारी बातें फिर सामने आना शुरू हो जाती हैं। बात यह है कि जो दौरे की बात है उस पर जो कयास आराइयाँ हैं वो बिल्कुल भी उनको इस तरह से जोड़ा नहीं जा सकता। उसकी वजह ये कुछ चीज़ें टाइमिंग की होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं आप की कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं, लॉबी होती है, आप अपना एक प्रेजेंट करते हैं, खित्ते की सूरत हाल पे आप अपनी पोजीशन बताते हैं, अफ़गानिस्तान के हवाले से आप बताते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी और उस वक्त जब ये ऑपरेशंस वगैरह शुरू हुए थे, सवात ऑपरेशन, और फिर कामयाबी से जो है काफ़ी आगे बढ़े, उसके बाद फिर वो नून लीग के दौर में ज़रब बज़ब और फिर बाकी जो ऑपरेशन थे उसमें शाहद तवक्कुफ में ज़रा आपसे नवज़ा साहब के पास चले जाऊँ और उनसे पूछूं कि बीच में बात दूसरी होगी। आसिफ रज़ा साहब क्या कहेंगे इस वक्त, जिसे मैंने सवाल पहले भी छोड़ा और गालिबन आपने सुना हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त हमें फ्रंट फुट पर खेलती नज़र आ रही है, नून लीग बैक फुट पर हो गई है, बयानिए की वजह से हुई है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस वजह से फ्रंट फुट पर आ गई है? देखिए, इसमें दो चीज़ें, एक तो बयान है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, दूसरा जरदारी साहब जो हैं वो मफाहमत और मसालियत के नाम के ऊपर जो गेम खेलते हैं उनसे बड़ा गेमर कोई नहीं है जी। पाकिस्तान में सियासत अगर सीखनी है तो जरदारी साहब से सीखें। जो उन्होंने, आपको याद होगा, पीडीएम के जलसों के दौरान कहा था भावलपुर में कि अगर सियासत सीखनी है तो मुझसे सीखो, जैसे हमने मुशर्रफ को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंका था। तो उनकी बहुत सारे फ्रंट्स पे कार्ड्स खेलते हैं वो, और वो कामयाब होते हैं, और सियासत इसी का नाम है, ये एक अच्छी बात है। हर बार तो लेकिन कामयाब नहीं होते ना आसिफ रज़ा साहब? हर कार्ड तो कामयाब नहीं होता, लेकिन कोई ना कोई एक वाइल्ड कार्ड जो होता है वो चल जाता है, और वो उनका आपको गिलगित इलेक्शन में भी नजर आया, उनकी पोजीशन बहुत मुस्तहकम थी। अगर पीटीआई उस बात पे मान जाती इमरान खान साहब, जिस पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के अंदर भी उनके काफी ज्यादा चांसेस थे। उसके अलावा आपको सेनेट इलेक्शन के अंदर नजर आया, लाहौर में जिस तरह एडजस्टमेंट हो गई सीटें, गिलानी साहब कैसे जीत के आ गए, तो ये तो चीजें आपको ट्रैक रिकॉर्ड पे नजर आ रही हैं। नहीं तो जिस तरह आसिफ रज़ा साहब जीत कर आए हैं तो इसका मतलब फिर यही समझें और हम और आप के ठीक है जी, फिर कहीं ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए उनके? जी बिल्कुल, देखें कहीं पे नहीं, एक ही आपको जिनके बारे में कहा जाता है, जिनके साथ उनके पहले तकरीर थी कि तुम 3 साल के लिए आते हो, हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे, वो तकरीर क्यों बोलते हैं आप? तो उनका इशारा किसकी तरफ था? तो उनके मामलात उनको समझ आ गई कि इनके बगैर पाकिस्तान में उनको मतलब सर्वाइवल मुमकिन नहीं होता। तो अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप इमरान खान साहब जो कह रहे थे मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है, अब चॉइस नजर आ गई उनको बिलावल भुट्टो साहब की शक्ल में? बिल्कुल है। इमरान खान साहब अगर ये समझ रहे हैं कि नहीं है, पीपल्स पार्टी एक नजरियाती जमात है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं पीपल्स पार्टी से या पीटीआई से या नून लीग से, और पीपल्स पार्टी के बहुत ज्यादा डैमेज किया गया हमेशा। मैं आपको ये बताऊं, एमक्यूएम बनाई गई, जमात इस्लामी को कभी सामने लाया गया, कभी दूसरी जमातें बनाई जाती रही, पीपल्स पार्टी को तोड़ा जाता रहा। इसी तरह अभी बाकी जमातों के साथ भी है, लेकिन ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि पीपल्स पार्टी ने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अभी पीपल्स पार्टी श्रिंक हुई भी है और आपको सिंध की हद तक नजर आती है। लेकिन हो सकता है बिलावल भुट्टो के बाद कुछ चीजें आपको तब्दील होती हुई नजर आए। जरदारी साहब और उनके जो एक ग्रुप था, खास ग्रुप था या टोला था, उसके ऊपर काफी पार्टी के अंदर नजरियाती इख्तलाफात मौजूद हैं। अगर हम बलोचिस्तान के अंदर सनाउल्लाह ज़हरी साहब का देखें, टर्नओवर, ये सारे टर्न कोड्स जो हैं ये तो आपको नजर आ जाते हैं, कहाँ से कैसे और क्यों मनूवरिंग होती है और वो चले जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा
ایک المیہ ہے ہماری جماعتوں کے اندر، ایک بہت بڑا ٹولہ ہر جماعت کے اندر ہے. میں صرف پیپلز پارٹی کی نہیں کہوں گا، میں نون لیگ کا نہیں کہوں گا، میں پی ٹی آئی کا نہیں کہوں گا. تو جب چاہیں گے جس طرح چاہیں گے وہ دریا کا اور ہوا کا رخ موڑنے والی بات جو ہوتی ہے وہ مڑ جاتا ہے. تو یہ جو شامل ہوئے عاصم رضا صاحب کوئٹہ میں، ثناء اللہ زہری صاحب بھی آئے ہیں، عبدالقادر بلوچ صاحب بھی آ گئے اور دیگر رہنما شامل ہوئے ہیں، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے نظریے سے متاثر ہو کے شامل نہیں ہوئے؟ نہیں، نظریے سے متاثر ہو کے شامل نہیں ہوئے، اور بلکہ آپ دیکھیں ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک بھی جب یہ وزیر اعلیٰ رہے تو ان کے خلاف پیش کی گئی تھی پیپلز پارٹی کی طرف سے. یہ بڑی اہم بات ہے عاصم لیکن رضا. لیکن میں آپ کو بتاؤں بلوچستان کی پولیٹیکل ڈائنامک بڑی مختلف ہے. اب آئی ڈونٹ نو آپ کے ساتھ یہاں پہ کون موجود ہیں بلوچستان کی جو بلوچستان نمائندگی کے کر صدر ہیں جی حاجی علی مدد تاجک صاحب، علی مجید جتک صاحب موجود ہیں، صدر ہیں پیپلز پارٹی بلوچستان کے. علی مدد جتک صاحب موجود ہیں. جی جی. اچھا، جتک صاحب تو پھر بخوبی واقف ہوں گے کیونکہ جب یہ سینئر وزیر تھے یعنی کہ ڈپٹی وزیر اعلیٰ تھے پیپلز پارٹی کے، تو ان کی مشترکہ کاوشیں چلتی تھی. اس میں نون لیگ بھی شامل ہوتی تھی، اس میں جے آئی ایف بھی شامل ہوتی تھی، گلو صاحب بھی ہوتے تھے، یہ خود بھی ہوتے تھے. ہمارے پاس ایک بڑی اچھی ایک ویڈیو بھی تھی جو ہم نے کبھی دیکھی تھی، ایک دفعہ پروگرام میں بھی میں نے چلائی تھی. وہ آج تک معمہ حل نہیں ہوا کہ اتنے سارے لوگ مل کے گلستان میں ایک کاروائی کر رہے تھے اور ایک ڈیل کر رہے تھے کنسائنمنٹ کی ایک. تو خیر یہ سارے معاملات کنسائنمنٹ کی ڈیل ہو رہی تھی. اچھا ٹھیک ہے. جی. حاجی صاحب کیا کہیں گے اس وقت جو بلوچستان کی صورتحال ہے، بڑے بڑے نام تو چلیں کسی بھی طرح آپ کے نظریے سے متاثر ہو کر آئے جیسے بھی آئے، تو کیا بلوچستان حکومت گرانے تو نہیں جا رہے اب؟ دیکھیے ظاہر ہے یہ سیاست ہے، ہر سیاسی پارٹی کا یہی کوشش ہوتا ہے کہ ہم اس صوبے میں حکومت بنائیں. ہمارا کوشش تو بالکل جاری ہوگا. بہرحال بات یہ ہے کہ رضا صاحب نے کہا کہ 3 دفعہ ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا اور ہمارے ورکر قربان ہوئے. میں خود جیسے رضا صاحب ہم نے کہا میں پیدائشی میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے. یہ لوگ حقیقت میں بتاؤں جس طرح ہمارے جو چیمہ صاحب نے بات، بلوچستان کے لوگ محب وطن ہے، پاکستان کے لوگ محب، اکثریت جو نون لیگ کے لوگوں نے چھوڑ کے یا پیپلز پارٹی میں یا کسی اور پارٹی میں جا رہا ہے، یہ سارے محب وطن لوگ ہیں. ابھی محب وطن لوگوں بیٹھ کے نون لیگ جو سربراہ میاں صاحب آؤٹ آف کنٹری بیٹھ کے جو اس طرح کے بیان جاری کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پلے ابھی کچھ بچنے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی کا دور آئے گا، ہم خدمت کریں گے. ہم پہلے بھی خدمت کی. پہلے لوگ کہتے تھے پیپلز پارٹی سندھ تک محدود ہے. اب کشمیر میں خود کشمیر فریال کے ساتھ ابھی آئے. ہم نے کٹاڑ ایک علاقہ کشمیر میں زندگی میں پہلا دفعہ بھاگ گیا ہوں اور وہاں لوگوں کے جذبات ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ. انشاءاللہ تعالی آنے والا دور ہمارا ہے تو کوشش کریں گے. ہمارے پاس 2-3 سیٹیں ہیں پیپلز پارٹی کی نہیں ہے. ہمارے 2013 میں بھی 1 سیٹ بھی ہمیں نہیں ملا بدقسمتی سے. 2018 میں بھی ہمیں 1 سیٹ نہیں دیا گیا. یہاں تو پیپلز پارٹی 1,71,000 پورا بلوچستان سے ووٹ لیے، 1 سیٹ نہیں دیا گیا. جو ہمارے ایم پی تھے 46,000 ووٹ لیے، اس کو 4 سیٹ دیا گیا. نہیں دیا گیا. علی محمد صاحب میں جاتے جاتے عاصم رضا صاحب سے اور شاہ صاحب سے تقریہ لے لوں. شاہ صاحب آپ بتائیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ اس پر جو حاجی علی مدد جتک صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمیں سیٹ نہیں دیا گیا اور 1,71,000 ووٹ بھی آئے اور اب نظریے سے متاثر ہو کے لوگ شامل ہو رہے ہیں؟ دیکھیں وہی پہلے بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک نظریاتی ووٹ موجود ہے، لیکن چونکہ وہاں پہ ایک پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے وہ ایک ہر دور سے چلتی آ رہی ہے اور وہ چلتی رہے گی. تھوڑا سا اضافہ یہ کر دوں کہ اب کیا پاکستان پیپلز پارٹی اگر وہاں چلیں جی برسر اقتدار آ جاتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اس طرح کا فارمولہ موجود ہے برسر اقتدار آنے کے بعد بلوچستان کے مسائل حل کر سکے پیپلز پارٹی؟ دیکھیں جو بلوچستان کے مسائل ہیں اس میں پہلے بلوچستان پیکج کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے ایک بہت بڑا سٹینڈ لیا. آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ یوسف رضا گیلانی صاحب جب پرائم منسٹر تھے یا راجہ پرویز صاحب تو وہاں جا کے گوادر میں بیٹھتے تھے، وہاں جا کے کیبنٹ کی میٹنگز کرتے تھے، امپاورمنٹ کی تھی، بہت سارے مسائل تھے ان کو ایڈریس کیا تھا. سی پیک جو ہے وہ منصوبہ اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی اسی دور میں شروع ہوا. سی پیک کے حوالے سے کافی چیزیں ہیں جو کہ چائنا کے ساتھ معاملات جو ہے وہ پیپلز پارٹی طے کر سکتی ہے. ویسٹرن روٹ کے معاملات اور دیگر معاملات پر بھی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی could be a good bargainer when it comes to Chinese interest اور investment.
تو میرا خیال ہے کہ یہ ابھی تو ہمیں لگتا ہے اٹس اے لاسٹ کیس. اور ابھی آپ نے دیکھا جو پس پردہ جو ڈیولپمنٹس ہوئیں باجوہ صاحب کی ریموول اور بقایا، تو اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، موضوع سے ہٹ جائیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اب ایک اعتماد سازی جو ہے اگر کوئی جماعت کر سکتی ہے بلوچستان میں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی. عاصم رضا، آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے پاس اگر اقتدار آتا ہے بلوچستان کا تو کافی حالات بہتر ہو جائیں گے، لوگ خوشحال ہوں گے وہاں کے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ خوشحال ہوں گے، کیونکہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ وہاں پر جب پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، رئیسانی صاحب بھی وہاں کے وزیر اعلیٰ رہے، جتک صاحب بیٹھے ہوئے، میں بار بار ان کو اس لیے مخاطب کر رہا ہوں کہ ان کو بہت کچھ چیزوں کا پتہ ہے. میں نے وہ گلستان والی کنسائنمنٹ کا جو ذکر کیا، اس کے اندر ایک بڑی خاص بات تھی. خیر وہ اس پہ میں نہیں جانا چاہتا، بہت بڑی ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی. بات یہ آتی ہے کہ وہاں پر آپ کی اسٹیئرنگ کمیٹیز تھی، 5 ارب سالانہ آپ ان کو دیتے رہے، ایک کام نہیں ہوا. کوئی اسٹیئرنگ کمیٹی نہیں تھی جو اس کو چیک اینڈ بیلنس کرتی. اس کو بنایا نہیں گیا کہ پوچھا جائے کہ یہ پیسہ کہاں لگ رہا ہے. جو فنڈ دیے جاتے رہے ڈیولپمنٹ کے نام پہ، پیکیجز زرداری صاحب نے دیے، سب کچھ ہوا پیپلز پارٹی کے دور میں، لیکن آن گراؤنڈ کچھ نہیں. آن گراؤنڈ کچھ نہیں ہوا. حاجی صاحب آخری 30 سیکنڈ میرے پاس، کیا کہیں گے آپ کے پاس کوئی فارمولہ ہے؟ اب پہلے تو چلے بہت ساری غلطیاں آپ سے بھی ہوئی ہوں گی. بالکل فارمولہ ہے. ہم انشاءاللہ تعالی جب اللہ پاک نے ہمیں اقتدار دے دیا تو ہم سب سے پہلے جو کوشش کریں گے، جو آؤٹ آف کنٹری ہمارے جو ناراض بلوچ ہے، اگر وہ چاہے تو ہم ان کو، ہمارے پاس قداور شخصیت ہے، ہم ان کو لے آئیں گے واپس اپنے سر. یہی کام تو بگٹی صاحب بھی کر رہے ہیں وہاں پر. جی اسی کام کے لیے خان صاحب نے شاہزین بگٹی کو بھی تو کہا ہے. وہ رزلٹ پھر دیکھ لے گا نا کہ بگٹی صاحب کتنا لوگوں کو لا سکتا ہے. دیکھیے بات اس طرح ہے کہ آپس میں فیملیوں میں بھی جو رنجش ہوتے ہیں نا، وہ ایک دوسرے کو وہ نہیں کرتے، نہیں ہوتی. بہت شکریہ، بہت شکریہ حاجی علی محمد صادق صاحب، عاصم رضا صاحب، شہزاد سعید جیلانی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. وقت کی قلت ہے، انشاءاللہ پھر اسی موضوع پہ کسی اور پروگرام میں بات کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے علی سرور اور میری ٹیم کو دی اجازت. مولا نگہبان.